بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حائضہ عورت کے بارے میں، جس کو ہم مینسز پیریڈز وغیرہ بولتے ہیں، اس کے بارے میں کہ کیا وہ قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں یاد رکھیے علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتی، نہ زبانی نہ اوپر سے دیکھ کر، اور بعض اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ قرآن پڑھ سکتی ہے زبانی۔ جو اس موقف پر ہیں کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ جامعہ ترمذی کی یہ روایت دلیل بناتے ہیں، لا یقرأ الحائض والجنب شیئا من القرآن، کہ حائضہ اور جو جنوبی ہے یہ دونوں قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ نبی علیہ السلام کی یہ روایت ہے جامعہ ترمذی میں۔ اور جو اس حدیث کو نہیں مانتے اور جو اس موقف کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے عیاش بن اسماعیل بن عیاش، جو حجاز سے نقل کر رہا ہے، اور یہ جب حجاز سے نقل کرے گا تو ایسی روایت کو اس کی نہیں مانا جائے گا۔ تو جو اس کے قائل ہیں کہ جو حائضہ عورت ہے، کیونکہ جنوبی اور حائضہ میں ایک فرق ہے، جس بندے کو غسل جنابت ہو، اس کو احتلام ہوا ہو یا اس نے بیوی کے ساتھ جنابت کی ہو، تو اس کو اختیار ہے کہ اگلی نماز سے پہلے وہ پاک ہونے پہ اختیار رکھتا ہے۔ لیکن حائضہ عورت کا پیریڈ تقریباً 10 دن کا ہوتا ہے، اس کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، بلکہ 10 دن جب یہ پاک ہوگی تو تبھی یہ نہ غسل کر کے یہ قرآن پڑھنے کے قابل ہوگی۔ تو اس طرح اگر کوئی طالب علم بچی ہے تو 10 دن کے اندر تو وہ بہت زیادہ قرآن بھول جائے گی، یہ کس طرح قرآن پڑھے گی؟ اس کی ہدایت میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری مسلم یہ روایت موجود ہے کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلی تو سلف کے ایک مقام پر ان کو جو ہے نا حیض آ گیا اور وہ رونے لگی۔ نبی علیہ السلام ان کے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگی، عائشہ مجھے لگتا ہے کہ تجھے حیض کے دن آ گئے۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ جی میں حج کرنے کے لیے آئی ہوں، اب یہ دن شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو حج کر، صرف 2 چیزیں تو نہیں کرنی، ایک تو نے نماز نہیں پڑھنی حج کے دوران، اس حیض کے دوران، اور ایک تو نے کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ ان دونوں میں وضو شرط ہے، پاکیزی شرط ہے، اور باقی سارے کے سارے جو ہے نا جو رکن ہے تو حج کے ادا کر سکتی ہے۔ اب وقوف عرفات ہے، وہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا، تو وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اجازت ملی کہ وہ وقوف عرفات میں جو ہے نا وہ عبادات بھی کر سکتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حج کے دوران بھی بندہ جو ہے انسان قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ تو جو ہے اس طرح کر کے نہ تو نے نماز پڑھنی ہے، نہ تو نے طواف کرنا ہے، نہ تو نے قرآن پڑھنا ہے۔ فرمایا کہ ایک طواف نہیں کرنا کعبے کا، اور اس کے بعد جو ہے نماز نہیں پڑھنی۔ تو اس دلیل سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے زبانی۔ اب ہاتھ میں پکڑ کر، جس طرح یہ قرآن ہے اس کو پکڑ کر پڑھنے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح پکڑ کر جو ہے نا عورت اگر بہت شدید مجبوری میں ہے، اس کو زبانی یاد نہیں، طالب علم ہے، طالبہ ہے بچی، یا تو کوئی عورت اوپر سے دیکھ کر پڑھنا چاہتی ہے، تو کیا کرے کہ کچھ صاف سا کپڑا لے کر جو ہے نا قرآن پاک کے صفوں کو جو ہے نا وہ چھو سکتی ہے، یا کسی صاف سے چھڑی لے کر، اس طرح کی کوئی چھڑی کی مثل کوئی چیز لے کر قرآن کے اوراق کو جو ہے نا چھو سکتی ہے، لیکن بلا وجہ بلا ضرورت قرآن کے اوراق کو چھوئے نہ۔ چھونے کے بغیر اگر وہ قرآن کو پڑھنا چاہے، حفظ ہے اس کو، تو وہ قرآن پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ اگر شدید قسم کی مجبوری ہو تو اس مجبوری کی بنا پر وہ کسی صاف کپڑے سے یا تو پھر کسی صاف چھڑی یا اس کی مثل کسی چیز سے وہ قرآن کو پڑھے گی، کیونکہ عورت کو اختیار نہیں ہے، مرد کو اختیار ہے، جب ہی اس کے اوپر غسل واجب ہوگا، اگلی نماز سے پہلے وہ پاک ہونے پہ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن عورت 10 دن ناپاک رہے گی تو کوئی ایک بھی صحیح نص، صحیح دلیل، وہ جو ہے نا جامع ترمذی کی روایت میں نے شروع میں پیش کی، وہ جتنے بھی طرق سے آئی ہے سب طرق سے ضعیف ہے، وہ حدیث کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ تو کوئی ایک بھی حدیث اس طرح کی ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی دور میں بھی عورتوں کو حیض آتا رہا، نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں عورتوں کو کہا ہو کہ تمہیں حیض آ گیا اب تم قرآن کو نہ پڑھو، کوئی ایک بھی صحیح دلیل نہیں ملتی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، بے شک یہ اختلافی موضوع ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ عورت زبانی طور پہ جو ہے نا قرآن کو پڑھ سکتی ہے، اور بہت مجبوری کے طور پر کسی صاف چیز سے ہاتھ لگائے بغیر قرآن کے اوراق کو چھو کر پڑھ سکتی ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔